غلط الہی تعلیم۔ رومیو کا خط 8 باب اس کی 29 سے 30 آیت۔ کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ یہ حوالہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا لوگوں کو یسوع مسیح میں بچانے کے لیے پہلے سے مقرر کر چکا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے خدا انہیں مسیح میں بلا چکا ہے، انہیں راست باز ٹھہرایا جنہیں اس نے بلایا، اور انہیں جلال بخشا جنہیں اس نے راست باز ٹھہرایا۔ صحیفے کی ساری بنیاد کا منصوبہ بنایا گیا ہے، یسوع مسیح کے اندر کام کیا گیا ہے۔ رومیو کا خط ہمیں یہ بتاتا ہے، مگر بہت سارے ماہر علم الہیات اور جھوٹے خادمین اس واضح اور سادہ سچائی کو جھوٹی الہی تعلیم میں تبدیل کر چکے ہیں، جو ان کے ذاتی خیالات اور ذاتی دلچسپیوں پر مشتمل ہے اور شوق سے اسے پھیلاتے ہیں۔ اب ہم اپنی توجہ معائنہ کرنے پر دیں گے کہ کتنے سارے اس سچائی کو غلط سمجھتے ہیں۔ بعض ماہر علم الہیات اس حوالہ سے 5 اہم نظریوں کو پیش کرتے ہیں: سائنس سے پہلے سے مقرر کرنا، مؤثر بلاہٹ، توحید اور جلال۔ یہ 5 الہی نظریات نجات کی سنہری کڑی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ سچائی کے طور پر دونوں ایمانداروں اور غیر ایمانداروں میں یکساں پھیلائے جا چکے ہیں، لیکن ان کے دعوے خامیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ سب 5 الہی نظریات بولتے ہیں کہ خدا کیا کر چکا ہے۔ خدا پہلے ہی جانتا تھا، پہلے ہی چنا اور پہلے ہی بلایا، راز باز ٹھہرایا اور کسی کو جلال دیا۔ لیکن پہلے سے مقرر کرنے کا الہی نظریہ ایسا الہی نظریہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ خدا غیر مشروط طور پر ان کو چن چکا ہے جنہیں وہ حتیٰ کہ ان کی پیدائش سے پہلے بچائے گا۔ مگر کتاب مقدس کی پہلے سے مقرر کرنے کی سچائی سکھاتی ہے کہ خدا گناہ گاروں کو ان پر اپنی محبت انڈیلنے کے وسیلہ سے اپنے بیٹے بنا چکا ہے۔ یوں انہیں چننے کے بعد خدا انہیں بلا چکا ہے، راز باز ٹھہرا چکا ہے اور انہیں جلال دے چکا ہے۔ پہلے سے مقرر کرنے اور چناؤ کے الہی تعلیمات کے بارے میں غلطی۔ مسیحی الہی تعلیم میں جو جان کیلون کی معرفت پھیلائے گئے کیلون پرستی کے 5 الہی نظریے پا سکتے ہیں، ان کے درمیان پہلے سے مقرر کرنے کا الہی نظریہ اور چناؤ کا الہی نظریہ ہے۔ زیر بات چیت میں اس الہی نظریوں کی کتاب مقدس کے مطابق غلطیاں بیان کروں گا اور پانی اور روح کی خوشخبری کی گواہی دوں گا۔ چناؤ کا الہی نظریہ ایک ماہر علم الہیات بنام جان کیلون سے شروع ہوا۔ بے شک خدا نے جان کیلون کے وقت سے کہیں پہلے یسوع مسیح میں چناؤ کے بارے میں بولا، لیکن اس کی چناؤ کی الہی تعلیم بہت ساروں کو پریشانی میں ڈال چکی ہے۔ یہ جھوٹی الہی تعلیم خدا کو محبت کو محدود کرتی ہے اور اسے اندھا دھند غیر مناسب طور پر بیان کرتی ہے۔ بنیادی طور پر بولتے ہوئے خدا کی محبت میں نہ حدیں نہ ہی قوتیں ہیں، اور اسی طرح پہلے سے مقرر کرنے کی الہی تعلیم جو خدا کی محبت پر ایسی حدیں ٹھونستی ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتی بلکہ ایک غلط بات ہے۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ آج یسوع کے بہت سارے ایماندار اس الہی تعلیم کو فطری اور مہلک کے طور پر قبول کر چکے ہیں۔ پہلے سے مقرر کرنے کی اس الہی تعلیم کے خیالات بہت سارے ذہنوں پر حکمرانی کر چکے ہیں۔ جس طرح یہ الہی تعلیم ان کے لیے مناسب ہے جو فلسفی کو پسند کرتے ہیں، اور اس طرح ان کے ذہنوں پر اسے ان کے لیے قابل ایمان بناتے ہوئے غلبہ پاتی ہے۔ الہی تعلیم دعویٰ کرتی ہے کہ تخلیق سے پہلے خدا نے غیر مشروط طور پر بعض لوگوں کو پہلے سے مقرر کیا چنا، جبکہ دوسرے اس چناؤ میں سے پہلے سے مقرر ہونے چھوڑ دیے گئے۔ اگر یہ الہی تعلیم سچ ہے تو وہ جانیں جو چنی نہیں گئی خدا کے خلاف احتجاج کرنے کی بنیاد رکھیں گے، اور وہ ایک ناانصاف اور ظالم خدا میں تبدیل ہو جائے گا۔ ان الہی تعلیمات کی وجہ سے آج کی مسیحیت پریشانی میں گر چکی ہے۔ نتیجہ کے طور پر بہت سارے مسیحی دکھ اٹھا رہے ہیں۔
جبکہ حیران ہوتے ہوئے، کیا میں چنا جا چکا ہوں؟ اگر خدا مجھے تخلیق سے پہلے مقرر کر چکا تھا، یسوع پر ایمان رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ زیادہ دلچسپی لینے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ آیا وہ خدا کے چناؤ میں شامل تھے یا خارج تھے؟ یہ ہے کیوں پہلے سے مقرر کرنے کی الہی تعلیم یسوع پر ایمان والوں کے درمیان اتنی زیادہ پریشانی پیدا کر چکی ہے۔ جس طرح وہ پانی اور روح کی سچی خوشخبری جو خدا کی معرفت دی گئی ہے کی بجائے اپنے چناؤ کے سوال کے لیے اتنی زیادہ اہمیت جتاتے ہیں۔ یہ الہی تعلیم مسیحیت کی سچائی کو محض دنیا کے دوسرے مذاہب میں تبدیل کر چکی ہے، لیکن ہمارے لیے اب ان غلط تعلیمات کو مسیحیت میں سے خوشخبری کے ساتھ باہر نکالنے کا وقت ہے، جو خدا کی راست بازی کی گواہی دے چکی ہے۔ اس طرح آپ کو یقیناً پہلے اپنے آپ پر دیکھنا چاہیے کہ آیا پہلے سے مقرر کرنے کی الہی تعلیم درست ہے یا نہیں، اور اپنے تمام گناہوں سے پانی اور روح کی خوشخبری کو جان کر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے آزاد ہوں۔ وہ جو واقعی خدا کے ذریعے سے چنے جا چکے ہیں وہ ہیں جو اس کی راست بازی کو جانتے اور ایمان رکھتے ہیں۔ سچائی کے ذریعے سے بولا گیا مقرر ہونا اور چناؤ۔ افسیوں کا خط اس کا 1 باب اس کی 3 سے 5 آیت کہتی ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کی نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لپالک بیٹے ہوں۔ اس حوالہ میں بولا گیا چناؤ افسیوں سے ایسا چنا ہوا، اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں مسیح میں چن لیا۔ افسیوں کا خط 4 باب اس کی 1 آیت چناؤ ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یسوع مسیح ایک واحد شخص کو بھی گناہ سے نجات کے فضل سے خارج نہیں کر چکا ہے۔ اس حوالہ سے ہمیں یقیناً نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ پہلے سے مقرر ہونے کی الہی تعلیم کے ساتھ بالکل کیا غلط ہے۔ اس الہی تعلیم کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ یہ خدا کے چناؤ کے معیار کی بنیاد کے خلاف ہے۔ اس کی بنیاد کون نجات یافتہ ہے یا نہیں خدا کے کلام پر انحصار نہیں کرتی، بلکہ اس کی بجائے اس کے اندھا دھن اور غیر مشروط فیصلے پر انحصار کرتی ہے۔ اگر ہمیں ایسے غیر مشروط پہلے سے مقرر ہونے اور چناؤ کے منطق پر یسوع مسیح پر اپنے ایمان کی بنیاد رکھنی تھی، کیسے ہم کبھی اپنی اعصابی بے یقینی اور پریشانیوں میں یسوع پر ایمان رکھ سکتے تھے؟ کیلون پرستی جھوٹی الہی تعلیمات کی بنیاد رکھتی جو عدل خداوند کو غیر منصف اور ناانصاف خدا پر تبدیل کرتی ہے۔ کس وجہ سے کیلون نے ایسی غلطی کی؟ کیونکہ اس نے خدا کے پہلے سے مقرر کرنے میں یسوع مسیح کی اس کی شرط نکال دی، اور غلطی انتہائی پریشانی اور بہت ساروں کو غلط رہنمائی کرنے کے لیے ہو چکی ہے۔ لیکن صحیفہ ہمیں صاف طور پر بتاتا ہے کہ خدا نے ہمیں پہلے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے چن لیا۔ افسیوں کا خط 4 باب اس کی 1 آیت۔ اگر جس طرح ماہر کیلون پرست دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نے غیر مشروط طور پر بعض کو ان کا خدا ہونے کے سلسلہ میں چنا جبکہ دوسروں کو بغیر کسی وجہ کے خارج کیا، اس سے زیادہ کیا فضول کام ہو سکتا تھا؟ کیلون نے خدا کو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک غیر منصف خدا میں تبدیل کر دیا، لیکن کتاب مقدس ہمیں رومیو کا خط اس کے 3 باب اس کی 29 میں بتاتی ہے، کیا خدا صرف یہودیوں کا خدا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے۔ خدا ہر کسی کا خدا اور سب کا نجات دہندہ ہے۔ یسوع سب کا نجات دہندہ ہے۔ اس نے اپنے آپ پر یوحنا سے اپنے بپتسمہ اور صلیب پر اپنے خون کے ساتھ بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کو اٹھانے کے وسیلہ سے ہر کسی کو خلاصی بخشی۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی 15 آیت۔ صحیفہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مسیح نے اپنے بپتسمہ کے ساتھ دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھانے اور ان گناہوں کو صلیب پر لے جانے کے وسیلہ سے ہر گناہ گار کو نجات دی۔ یوحنا کی انجیل 1 باب اس کی 29 آیت، یعنی ہماری جگہ پر ان گناہوں کے لیے پرکھے جانے کے وسیلہ سے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب، یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16 آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔
یسوع مسیح نے اپنے بپتسمہ کے ساتھ ہر کسی کے گناہ اٹھا لیے، صلیب پر مر گیا اور خدا کی راستہ بازی میں تمام نسل انسانی کے لیے مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہماری سوجھ بوجھ کے خدا کن کو بلا چکا ہے وہ یقیناً اس کے کلام کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ ایسا کرنے کے لیے آئے ہم رومیو کا خط اس کا 9 باب اس کی 10 سے 11 کے حوالہ پر نظر ڈالیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکہ بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی، اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ ہی انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی۔ اس نے ان سے کہا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر۔ یہاں وہ کہتا ہے کہ خدا کا مقصد قائم رہے، یعنی ان پر جو بلاتا ہے۔ تب کن کو خدا یسوع مسیح میں بلا چکا ہے؟ وہ مختصر طور پر گناہ گار ہیں جنہیں خدا بلا چکا ہے۔ عیسو اور یعقوب کے درمیان کس سے خدا نے محبت کی؟ اس نے یعقوب سے محبت کی۔ خدا عیسو کی مانند لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو اپنی ذاتی راستہ بازی سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس نے یعقوب کی مانند گناہ گاروں کو بلایا اور انہیں پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی اجازت دی۔ یہ خدا کی راستہ بازی کی اصل مرضی تھی، جس نے یعقوب کی مانند گناہ گاروں کو محبت کرنے اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے بلانے کے لیے چنا۔ کیونکہ آدم ہر کسی کا جد امجد تھا، اس لیے تمام گناہ گاروں کی اولاد کے طور پر پیدا ہوئے۔ زبور 51 میں داؤد کہتا ہے کہ وہ گناہ میں پیدا ہوا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، کیونکہ لوگ گناہ گاروں کے طور پر پیدا ہوتے ہیں اور اپنے ارادوں کے باوجود گناہ کرتے ہیں۔ اپنی تمام زندگیوں میں وہ گناہ کے پھل پیدا کرنے کے جاری رکھتے ہیں، حتیٰ کہ جب تک انجام نہیں ہو جاتا۔ مرکز کی انجیل 7 باب 21 سے 27 آیت ہمیں بتاتی ہے جس طرح سیب کا درخت سیب پیدا کرتا ہے، ناشپاتی کا درخت ناشپاتی پیدا کرتا ہے، اسی طرح بنی نوع انسان اپنی تمام زندگیوں میں گناہ میں زندہ رہنے کے پابند ہیں، کیونکہ وہ گناہ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو یقیناً اپنی خواہشات کے خلاف گناہ سرزد کرنے کا تجربہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ہے کیونکہ شروع سے آپ گناہ گار پیدا ہوئے تھے۔ لوگ برے خیالات کے ساتھ باشمول زناکاری، حرام کاری، خون، چوری، لالچ، بدکاری، دھوکے بازی، شہوت پرستی اپنے ذہنوں میں اور دوسرے ایسے گناہوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہے کیونکہ ہر کوئی گناہ میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ گناہ ماروثی ہے، کیونکہ ہم گناہوں کے ساتھ پیدا ہوئے تھے جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں منتقل کیے۔ ہم بنیادی طور پر گناہ میں زندہ رہنے کے لیے متعین ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے نجات دہندہ کے طور پر یسوع پر ایمان رکھنے کی اور خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ تب کیا اس کا مطلب ہے کہ خدا کا پہلا کام آدم ناکامی میں ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ ختم نہیں ہوا۔ خدا نے بنی نوع انسان کو اپنے بیٹے بننے کا فیصلہ کیا، پس اس نے اپنے پہلے انسان کو گناہ میں گرنے کی اجازت دی، اور اس نے بنیادی طور پر ہمیں خدا کے لیے بچانے کے سلسلہ میں گناہ گار بننے کی اور یسوع مسیح کے بپتسمہ اور اس کے خون کے ساتھ اپنے بیٹے بننے کی اجازت دی۔ بس ہمیں یقیناً جاننا چاہیے کہ ہم کسی چار کے بغیر گناہ گار کے طور پر پیدا ہوئے تھے۔ تاہم خدا نے تخلیق سے پہلے اس زمین پر یسوع مسیح کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، جانتے ہوئے کہ بنی نوع انسان گناہ گار بن جائیں گے۔ تب اس نے یسوع مسیح پر بپتسمہ کے وسیلہ سے جو یسوع نے یوحنا سے حاصل کیا، دنیا کے تمام گناہ رکھے اور صلیب پر مرنے دیا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے ہر کسی پر انڈیلنے کا فیصلہ کیا جو گناہ سے خلاصی کی برکت اور خدا کے بیٹے بننے پر ایمان رکھتا تھا۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے اور بنی نوع انسان کو پیدا کرنے کے لیے اس کا مقصد ہے۔ بعض لوگ شاید اپنی غلط فہمیوں کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں، یعقوب عیسو کی طرف دیکھو، کیا ایک نہیں چنا گیا اور دوسرے کو خدا نے چھوڑ دیا؟ لیکن خدا نے غیر مشروط طور پر نہیں چنا۔ جنہوں نے یسوع مسیح سے باہر نجات یافتہ ہونے پر زور دیا، اس نے صاف طور پر ہر کسی کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے بیٹے بننے کے لیے چنا۔ جب صرف پرانے عہد نامہ پر غور کر رہے ہیں، ہم شاید تاثر حاصل کر سکتے ہیں کہ خدا نے صرف ایک طرف کو چن لیا، لیکن
نئے عہد نامہ کے ساتھ ہم بلا غلطی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یعقوب کی مانند لوگوں کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے تمام گناہ گاروں کو بچانے کے لیے چنا۔ ہمیں یقیناً واضح سوجھ بوجھ رکھنی چاہیے اور ایمان رکھنا چاہیے کہ کن کو خدا نے اپنے کلام کے ساتھ بلایا۔ ایسو اور یعقوب میں سے خدا نے کسے بلایا اور محبت کی؟ اس نے یعقوب کے علاوہ کسی کو نہ بلایا، ایک ایسا آدمی جو خامیوں اور دھوکے اور ناراضگی سے بھرپور تھا۔ اس سے محبت کرنے اور اسے خدا کی راست بازی میں بچانے کے لیے بلایا۔ آپ کو بھی یقیناً اس سچائی پر ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا باپ آپ کو اپنی راست بازی میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے بلا چکا ہے۔ آپ کو یقیناً حقیقت پر ابھی ایمان رکھنا چاہیے کہ یسوع مسیح میں پانی اور روح کی خوشخبری خدا کی اصل راست بازی ہے۔ تب کیوں خدا نے یعقوب کی مانند ایسے لوگوں کو چنا؟ خدا نے یعقوب کو چنا کیونکہ وہ نسل انسانی کی ساری ناراضگی کا نمائندہ تھا۔ خدا کے ذریعے سے یعقوب کی بلاہٹ اس کی مرضی کے عین مشتمل مباصلت بلاہٹ تھی۔ خدا کی کلام کی مطابقت میں بلاہٹ یعنی ہم یسوع مسیح میں چنے گئے تھے، یہ بلاہٹ سچائی کے کلام کے ساتھ مستقل بھی ہے، یعنی تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے اعمال پر نہ ٹھہرے، بلکہ بلانے والے یسوع مسیح کے وسیلہ سے گناہ گاروں کو بچانے کے طریقے کے عمل کے طور پر اپنی محبت کے ساتھ خدا کی راستہ بازی کو پورا کرتا ہے۔ یہ گناہ گاروں کے لیے خدا کی راستہ بازی کے وسیلہ سے مقرر کی گئی نجات کی شریعت تھی۔ انہیں اپنی راستہ بازی سے ملوث کرنے کے لیے خدا نے یعقوب کی مانند لوگوں کو بلایا جو بالکل ذاتی راستہ بازی نہ رکھتے تھے، اور وہ جنہوں نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کی بلاہٹ کا جواب دیا۔ کیا خدا نے ان کو بلایا جو ذاتی طور پر راستہ باز تھے، وہ جو محض اچھے نظر آئے، یا کیا اس نے ان کو بلایا جو کوئی ذاتی راستہ بازی نہیں رکھتے تھے، جو خامیوں سے بھرے ہوئے تھے؟ وہ جنہیں خدا نے بلایا یعقوب کی مانند لوگ تھے۔ خدا نے بلایا اور ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے لیے قید گناہ گاروں کو بچایا۔ آپ کو یقیناً احساس کرنا چاہیے بالکل اپنی پیدائش سے آپ بھی گناہ گار رہ چکے ہیں جو خدا کے جلال سے محروم ہو چکے ہیں، اور اسی طرح جہنم کے لیے بھی قید تھے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو اس کی سچی ذات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ خدا نے تمام گناہ گاروں کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے بلایا اور انہیں اپنی راست بازی سے بچایا۔ خدا کے لوگ وہ ہیں جو اس کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے راست باز شرائے جا چکے ہیں۔ خدا نے تمام گناہ گاروں کو پہلے سے مقرر کرنے کے لیے بلایا اور انہیں یسوع مسیح میں چھڑاتا ہے، اور اس نے پورا کیا کہ وہ کیا پہلے سے مقرر کر چکا تھا۔ یہ پہلے سے مقرر ہونا ہے اور یسوع مسیح میں سچا چناؤ ہے جس کے بارے میں خدا بولتا ہے۔ خدا کے سچے چناؤ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یقیناً چناؤ کی سچائی کے پس منظر کو سمجھنا چاہیے، جس طرح پرانے عہد نامہ میں بیان کیا گیا ہے۔ پرانے عہد نامہ سے خدا کے چناؤ کا پس منظر۔ پیدائش کی کتاب 25 باب اس کی 21 سے 26 آیت ہمیں یعقوب اور عیسو کی کہانی کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایک وجہ موجود تھی کہ کیوں خدا نے عیسو سے زیادہ یعقوب سے محبت کی۔ اس وجہ سے عیسو کی مانند لوگ خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے آپ پر انحصار کرتے ہوئے اپنی ذاتی قوتوں پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے زندہ رہتے ہیں، جبکہ یعقوب کی مانند لوگ خدا کی راستہ بازی پر اپنے انحصار اور بھروسے کے وسیلہ سے زندہ رہتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے خدا نے عیسو سے زیادہ یعقوب سے محبت کی، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے یعقوب کی مانند لوگوں سے محبت کی۔ اس وجہ سے ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے افسیوں کا خط اس کا 1 باب 4 آیت چنے گئے تھے۔ یسوع کے بغیر غیر مشروط چناؤ اور خدا کی راستہ بازی سے باہر ہونا محض ایک جھوٹی مسیحی الہی تعلیم ہے۔ یہ خیال مسیحیت میں قسمت کے دیوتاؤں کو لانے اور ایمان رکھنے کی مانند ہے، لیکن سچائی ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے تمام گناہ گاروں کو یسوع مسیح میں چنا۔ کیونکہ خدا نے تمام گناہ گاروں کو یسوع مسیح میں بچانے کے لیے چنا، اس کا چناؤ سچا چناؤ تھا۔ اگر خدا یعقوب کو غیر مشروط طور پر
چن چکا ہوتا اور عیسو کو بے بنیاد طور پر رد کر چکا ہوتا تو وہ غیر منصف خدا بن جاتا، لیکن اس نے ہمیں یسوع مسیح میں بلایا اور ہمیں بچانے کے لیے جنہیں اس نے بلایا، اس نے اس زمین پر یسوع کو اپنے بپتسمہ کے ساتھ دنیا کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے، جو خدا کی راست بازی پوری کر چکا ہے، اور صلیب پر اپنا قیمتی خون بہانے کے لیے بھیجا گیا۔ اس وجہ سے خدا ہمیں چن چکا ہے اور ہم سے یسوع مسیح کے وسیلہ سے محبت کی۔ ہمیں اپنے انسانی خیالات کو پھینکنے کی ضرورت ہے اور صحیفہ کے کلام پر ایمان رکھنا ہے، کتابی ایمان نہیں بلکہ اپنے روحانی عقیدوں پر ایمان رکھنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، خدا باپ نے ہم سب کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے چنا، لیکن کیسے کیلون خدا کے چناؤں سے برتاؤ کرتا ہے؟ سچا ایمان پایا جاتا ہے جب کوئی جانتا ہے اور خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتا ہے۔ انسانی سوچ پر سچائی کے طور پر ایمان رکھنا بالکل ایک بت کی پرستش کرنے کی مانند ہے، خدا کی نہیں۔ یسوع کے وسیلہ سے خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنا واضح طور پر پہلے سے مقرر ہونے کی غلط الہی تعلیم پر ایمان رکھنے سے فرق ہے۔ اگر ہم خدا کے تحریری کلام کے وسیلہ سے یسوع کو نہیں جانتے اور ایمان نہیں رکھتے، ہم بحث کے قابل اور محض حیوانوں سے مختلف نہیں ہوں گے۔ ہم خدا کے بیٹوں کے طور پر یسوع مسیح میں خدا کی راست بازی کی مہر کے وسیلہ سے چنے جا چکے ہیں۔ ہمیں صحیفہ کے کلام کی بنیادوں کے ساتھ اپنے عقیدوں کا معائنہ کرنا چاہیے۔ کیلون پرستی کے 5 الہی نظریوں میں سے ایک محدود الفدیہ کے بارے میں بھی بولتا ہے۔ یہ الہی نظریہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا نے بہت سارے لوگوں کے درمیان محض خدا کی نجات سے خارج ہو چکے ہیں، لیکن خدا کی محبت اور اس کی راست بازی اتنی بے انصاف نہیں ہو سکتی۔ صحائف ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں، سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ پہلا تیموتھیوس کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت۔ اگر نجات کی برکت محدود برکت تھی جو محض بعض کو عطا کی جاتی ہے لیکن دوسروں کو اجازت نہیں، بہت سارے لوگ موجود ہوں گے جو یسوع پر اپنے ایمان کو چھوڑ دیں گے۔ وہ جو ایسے جھوٹے الہی نظریے پر ایمان رکھتے ہیں، گو یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری کی جانب لوٹنا چاہیے، اپنے گناہوں سے نجات یافتہ ہونا چاہیے اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر یسوع مسیح کو جاننے اور ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ابدی زندگیاں حاصل کرنی چاہیے۔ خدا ہر کسی کو اپنی راست بازی کے ساتھ یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات دے چکا ہے۔ اگر بے شک خدا بعض سے محبت کر چکا ہے اور دوسروں سے نفرت کر چکا تھا، لوگ خدا کی طرف سے اپنی پیٹھ موڑ لیں گے۔ آئے ہم فرض کریں کہ خدا یہاں ابھی کھڑا ہوا ہے۔ اگر خدا نے کسی وجہ سے بغیر ان سب کو نجات کے لیے چنا جو اس کی دائنی طرف اور جہنم کے لیے جو اس کی بائیں طرف کھڑے ہیں، کیا یہ انصاف ہوگا؟ وہ جو اس کی بائیں جانب کھڑے ہیں کوئی انتخاب نہیں رکھتے بلکہ خدا کے خلاف ہونا ہے۔ اگر خدا ایسا تھا تب کون اس دنیا میں اس کی خدمت اور پرستش سچے خدا کے طور پر کرے گا؟ وہ سب جو غیر مشروط طور پر خدا کے لیے نفرت انگیز سے احتجاج کریں گے اور جواب میں وہ بھی خدا سے نفرت کریں گے۔ حتیٰ کہ اس دنیا کے جرائم پیشہ لوگ اپنے ذاتی اخلاق اور ضابطے رکھنے کے لیے مانے جاتے ہیں، تب کیسے ہمارا اخلاق اتنا غیر منصف ہو سکتا ہے کہ کون ایسے غیر منصف خدا پر ایمان رکھے گا؟ ہمارے باپ نے اپنے بیٹے یسوع مسیح میں پائی جانے والی خدا کی راست بازی کے ساتھ تمام گناہ گاروں کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ اس وجہ سے کیلون پرستی کی محدود فدیے کی الہی تعلیم کو خدا کی راست بازی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے، مگر ایسے غلط الہی تعلیمات کی وجہ سے بہت سارے لوگ بدقسمتی سے غلطی سے خدا پر ایمان رکھتے ہوئے یا اس سے دور ہٹنے ہوئے سب اپنی ذاتی سوجھ بوجھ کی وجہ سے برگشتہ ہو رہے ہیں۔ ایک جھوٹی فلم۔ اسٹیفن کنگ کا ناول بانوان دی اسٹینڈ کچھ سال پہلے ٹی وی کی منی سیریز میں فلمایا گیا تھا اور پوری دنیا میں بہت سراہا گیا تھا۔
ناول کی مرکزی کہانی اس طرح کھلتی ہے کہ 1991 کے سال میں ایک مصیبت امریکہ سے ٹکرائی، صرف چند ہزار سال لوگوں کو زندہ چھوڑتے ہوئے۔ جو وبا بیماری سے مستثنیٰ ہے، بچنے والے لوگوں میں سے وہ جو سختی سے خدا کی خدمت کرتے ہیں بولڈر کالوراڈو میں ملتے ہیں، جبکہ وہ جو تاریخی انسان کی پرستش کرتے ہیں لاس ویگاس اور نیو اڈا میں کھینچے جاتے ہیں۔ دونوں گروہ دوبارہ جدا جدا معاشرے قائم کرتے ہیں، جبکہ ایک کو یقیناً دوسرے کو تباہ کرنا چاہیے۔ بچنے والوں کے درمیان ایک نوجوان آدمی بنام سٹورٹ بار بار خواب دیکھتا ہے کہ دنیا کا آخر آ پہنچا ہے، اور ایک بزرگ عورت بنام ابیگیل اسے اس کے خوابوں میں یقینی جگہ پر جانے کے بارے میں بتاتی ہے، اور اسے یاد دلاتے ہوئے کہ خدا اسے پہلے ہی چن چکا ہے۔ اس فلم میں خدا نے اس نوجوان آدمی کو بچایا کیونکہ اس نے اسے تخلیق سے پہلے مقرر کیا، حتیٰ کہ جب وہ خدا یا یسوع پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ تب کیا خدا غیر مشروط طور پر انہیں بچاتا ہے جو حتیٰ کہ یسوع پر ایمان نہیں رکھتے؟ بے شک نہیں۔ خدا ہر کسی کو انہیں بچانے کے لیے یسوع مسیح پر پہلے ہی مقرر کر چکا ہے، جو اپنے گناہوں سے اس کی راستہ بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس فلم کی کہانی کا مرکزی کیلون کے بارے میں کہ پہلے سے مقرر ہونے اور چناؤ کے الہی نظریے پر مبنی ہے۔ یہ فلم محض ایک کہانی ہے جو صرف ماہر علم الہیات کے نظریات کا ایک حصہ بنتی ہے۔ کیسے خدا اندھا دھند جہنم بھیجنے کا اور پھر دوسروں کو نجات کے لیے چننے کا فیصلہ کر سکتا ہے، کیونکہ خدا عادل ہے اور وہ ہر کسی کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے پہلے سے مقرر کر چکا ہے اور چن چکا ہے، اور کوئی بھی موجود نہیں ہے جو اس کی راستہ بازی کی نجات سے خالی ہے۔ یسوع مسیح کے بغیر خدا کا پہلے سے مقرر کرنا اور چناؤ بے معنی اور بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ بہت سارے ماہر علم الہیات دعویٰ کرنا جاری رکھتے ہیں کہ خدا نے محض بعض کو چنا جبکہ دوسروں کو چھوڑ دیا۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ بدھ مت کے راہب پہاڑوں پر گہری ریاضت کرتے ہوئے خدا کے چناؤ سے باہر ہیں؟ اگر خدا کا پہلے سے مقرر کرنا اور چناؤ یسوع مسیح کے غیر مشروط ہوتا، اس کے کلام کی منادی کرنا نہ ہی اس پر ایمان رکھنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہوگا۔ اگر نجات دہندہ یسوع مسیح کے بغیر بعض لوگ نجات یافتہ ہونے کا مقدر رکھتے تھے اور دوسرے نہیں رکھتے تھے، تو گناہ گاروں کو یسوع پر ایمان رکھنے کا بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی یسوع ہمیں اپنے بپتسمہ اور صلیبی خون کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں سے بچا چکا ہے۔ آخر میں یہ بھی بے معنی ہو جائے گا، لیکن خدا کی راست بازی میں جو یسوع مسیح میں پائی جاتی ہے، خدا نے حتیٰ کہ ان بت مت کے رہبروں کو نجات کی اجازت دی جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، صرف اگر وہ توبہ کرتے ہیں اور اپنے ذہنوں کو خدا کی طرف موڑتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ ہمیں انہیں دو گروہوں میں تقسیم کرنا ہے۔ ایک گروہ وہ ہوں گے جو عیسو کی مانند ہیں، اور دوسرے گروہ وہ ہوں گے جو یعقوب کی مانند ہیں۔ یعقوب کی مانند لوگ اپنے آپ کو جہنم کے پابند گناہ گاروں کے طور پر شناخت کرتے ہیں، اور اسی طرح یسوع کی معرفت دی گئی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے نجات یافتہ ہوتے ہیں۔ دوسرا گروہ عیسو کی مانند لوگوں پر مشتمل ہے جو آسمان کے دروازوں سے داخل ہونے کے لیے یسوع مسیح پر اپنے عقیدوں کے ساتھ اپنی ذاتی کوششیں شامل کرنے کے وسیلہ سے جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو کس کی مانند ہے، یعقوب یا عیسو؟ کیا آپ خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھتے ہیں، یا کیا آپ پہلے سے مقرر ہونے کی غلط الہی تعلیم پر ایمان رکھتے ہیں؟ ان دو عقیدوں کے درمیان میں سے آپ کا انتخاب فیصلہ کرے گا کہ آپ کہاں ختم ہوں گے، آسمان پر یا جہنم میں۔ آپ کو یقیناً یہ غلط الہی تعلیمات پھینک دینی چاہیے اور خدا کی راستہ بازی کے وسیلہ سے بولی گئی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اس کے ساتھ صلح قائم کرنے کے لیے خدا کی راستہ بازی حاصل کرنی چاہیے۔ صرف یہ ایمان ہمارے گناہوں سے ہمیں کامل رہائی اور ابدی زندگیاں دیتا ہے۔ آمین۔